ٹرانسجینڈرز آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ سے بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ تقریباً 3 ہفتے کا علاج ہے. عام طور پہ مینسز کے ساتھ ہی اس کا علاج شروع ہوتا ہے. 3 ہفتے میں ایمبریو بنا کے ہم عورت کے اندر ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. عام طور پر جو مردانہ بانجھپن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میل کے اندر جو اسموکنگ ہے یہ بہت افیکٹ کرتی ہے. بانجھپن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایک کپل کی شادی ہوئی ہے اور 1 سال تک اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا کوئی گڈ نیوز اگر نہیں آئی تو ان کو اپنے چیک اپ کی طرف توجہ دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، آج کل کے جدید دور میں بھی لوگ آج بھی مختلف بیماریوں میں کشمکش میں مبتلا ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے. پانچ پن کی بیماری انفرٹیلیٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوگ کافی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی. میں آج ملاقات کرواؤں گا پروفیسر ڈاکٹر ثاقب صدیق صاحب سے، جو کہ گائناکولوجسٹ بھی ہیں، آئی وی ایف اسپیشلسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا پانچ پن کا جو علاج ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے جدید دور میں بھی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور شو. تو بانجھپن کا علاج بالکل ممکن ہے. آج ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ. بانجھپن کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی سمجھنے والی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک فکشن ہے جو ہم سوچتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا سائنٹیفک فکشن، کہ خیالاتی کوئی چیز ہے کہ یہ چیز ممکن ہو جائے. اس کے اوپر فلمیں بنتی ہیں، اس کے اوپر افسانے لکھے جاتے ہیں، ڈرامے لکھے جاتے ہیں. اور کل کی جو فکشن ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ریئلٹی ہے. کل جو ہم سوچتے تھے بانجھپن کے حوالے سے، اپنے بچوں کی جو فیچرز ہیں اس کے حوالے سے، آج کافی حد تک وہ چیز جو ہے وہ ریئلٹی بن چکی ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ معلومات فراہم کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ریئلٹی کس حد تک ممکن ہو سکی ہے. تو آج کی گفتگو میں ان چیزوں کی ذرا تفصیل سے بات. بیسیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پانچ پن ہے کیا، کب پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچ پن کی بیماری میں مبتلا ہے؟ مرد بھی پانچ پن کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے یا صرف خواتین ہی ہیں؟ بانجھپن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایک کپل کی شادی ہوئی ہے اور 1 سال تک اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا کوئی گڈ نیوز اگر نہیں آئی تو ان کو اپنے چیک اپ کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ فوراً علاج یا فوراً ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جائیں، لیکن ان کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کیا وجہ ہے. اور آپ کا سوال کہ یہ بانجھپن مردوں میں ہوتا ہے یا عورتوں میں ہوتا ہے، یہ دونوں میں ہوتا ہے. دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں جب بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو ہمیشہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. بالکل. لیکن میڈیکل سائنس نے یہ دیکھا ہے کہ مرد بھی اتنا ہی رسپانسبل ہے جتنی عورت رسپانسبل ہے. اگر ہم انالیسز کریں بانجھپن کی تو 30% ایسے پرابلمز ہیں جن میں جو پرابلم ہے وہ مرد کے اندر ہوتا ہے، اور 30% جو ہیں وہ ایسے ہیں کپلز جن میں عورت کے اندر پرابلم ہے، اور 30% ایسے بھی کپلز ہیں جن کے اندر دیکھا گیا ہے مرد میں بھی کچھ فالٹ نکل آیا اور عورت کے اندر بھی کوئی پرابلم آ گیا. تو 30% میں برابر ہے، اور 30% ایسے کپلز ہمیں ملتے ہیں جن میں صرف مرد کے اندر پرابلم ہے، اور 30% ایسے ہیں جن کے عورت کے اندر پرابلم ہے. 10% ایسے ہیں جن میں ہمیں کوئی بظاہر جو ہے وہ فالٹ نہیں ملتی. لیکن اب لیٹسٹ یہ آ گیا کہ جو مردانہ بانجھپن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر آج میں یہ بتا دوں آپ کو اور عوام کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ مرد کا جو پرابلم ہے وہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا کپل ہے جن کے یہاں اولاد سے محروم ہیں تو سب سے پہلے مرد کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے. اور مجھے یہ بتا کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب اویئرنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. آج سے کچھ 30-40 سال پہلے مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے تھے. وہ میں ہوتی تھی نا کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں اور میرے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ ٹھیک ہے تو وہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سر، آپ واحد وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آئی وی ایف کو پاکستان میں متعارف کروایا. بیسیکلی آئی وی ایف ہے کیا، علاج کیا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ جی، آئی وی ایف کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ جو ہے یہ سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ غلط ہے.
کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا لفظ ایک ناول سے لیا گیا. اس ناول میں جس طرح میں نے ابھی بات کی فکشن کی, تو ناول ایک سائنٹیفک فکشن ناول تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لیب میں بچے پیدا ہوں گے, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ یہ جو عورت بیچاری 9 مہینے بچے کو اٹھا کے پھرتی رہتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. جو بچے ہیں وہ لیبارٹری میں پیدا ہوں گے, مرد اپنے سپرم دے دیں گے ڈاکٹر کو اور عورت کے انڈے نکالے جائیں گے اور 9 مہینے لیبارٹری میں انکیوبیٹر کے اندر بچہ پیدا ہوگا. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ تو اس بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے, کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. یہ ناول کوئی 100 سال پہلے لکھا گیا اور آج تک یہ حقیقت نہیں ہو سکی. اور مزے کی بات یہ کوشش کے باوجود, ڈاکٹرز کی, سائنسدانوں کی کوشش کے باوجود, تو اس طرح کا بچہ جس کو ماں کے رحم کی, ماں کے یوٹرس کی ضرورت نہ پڑے, وہ بچہ آج تک پیدا نہیں ہو سکا. تو لہٰذا اگر وہ نہیں ہے اس آئی وی ایف کے اندر, تو ہم ایمبریو بنا کے عورت کے یوٹرس کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر ہم نے آج عورت کے انڈے نکالے ہیں, آج ہسبینڈ کے سپرم میں سے سیمن میں سے سپرم لے لیے ہیں, تو ان کا ملاپ کرا کے جس کو ہم فرٹیلائزیشن کہتے ہیں, 4 دن کے بعد جب ایمبریو بن جائے گا تو اس کو ہم عورت کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں. تو وہ 9 مہینے نارمل طریقے سے پریگننسی چلتی ہے, نارمل ڈلیوری ہوتی ہے, نارمل سارا پروسیس جو ہے پریگننسی کا چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آئی وی ایف یہ ہے کہ لیبارٹری میں بچہ پیدا نہیں ہو رہا, تو پھر تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں کہنا چاہیے. سو ہماری سوسائٹی میں, بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ لوگوں تک پھیلائیں کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کا ذکر ناول میں کیا گیا, وہ آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا کوشش کے باوجود. تو یہ جو ہم علاج کرتے ہیں اس کو آئی وی ایف کہیے, اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہ کہیے, تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. بیکاز کچھ لوگ, بے شمار لوگ, صرف اس نام کی وجہ سے یہ علاج نہیں کراتے. آپ چونکہ گائناکولوجسٹ بھی ہیں, اور آپ یہ بتائیے گا کہ بیبی کنسیو کرنے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹیج پر, یعنی کہ اگر مرد کوشش کر رہا ہے, مرد میں پرابلم نہیں ہے, عورت میں بھی پرابلم نہیں ہے, تو کتنے منتھ تک وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بیبی کنسیو ہوتا ہے؟ اور اگر بیبی کنسیو نہیں ہوتا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی, یہ 12 مہینے ہم نے کہا نا کہ 12 مہینے انہوں نے ٹرائی کیا, اور اگر پریگننسی نہیں ہوئی تو اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ وہ انفرٹائل ہے, انفرٹیلیٹی لیبل کر دیتے ہیں. تو وہ 1 سال اور انتظار ہم کرتے ہیں, اس میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ کرا لیتے ہیں ہسبینڈ کے, وائف کا. کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہسبینڈ کو اپنا سیمن انالیسس کرنا چاہیے, منی کا ٹیسٹ کو کہتے ہیں نا, وہ کرنا چاہیے. کیونکہ مرد کے ایک ٹیسٹ سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. عورت کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بے شمار اس میں پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, سٹیپس بے شمار ہیں. کیونکہ عورت کی اگر ٹیوبوں کا ٹیسٹ کرنا ہے تو اور ہے, اگر اس کی یوٹرس کا دیکھنا ہے تو وہ اور ہے, اوولیشن کی دیکھنی ہے, ایگ بننے کی صلاحیت دیکھنی ہے تو وہ ٹیسٹ اور ہیں. لیکن مرد کا ایک ہی ٹیسٹ جو ہے وہ بڑی ہماری انفارمیشن دے دیتا ہے. سو یہ سارے ٹیسٹ ہیں, کچھ مردوں کے, کچھ عورتوں کے. جو وائف ہے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, ٹی وی ایس جس کو ہم کہتے ہیں, اور کچھ ہارمونس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور چیک اپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ عورت کے اندر کوئی فالٹ ہے کہ نہیں ہے. اور مرد کا جس سے میں نے عرض کیا, سیمن ٹیسٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی اس میں پرابلم ہے یا نہیں ہے. آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں تھمبنیل لگا ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز بھی اب بچے پیدا کر سکتے ہیں. کیا ٹرانسجینڈرز آئی وی ایف کی ٹریٹمنٹ سے بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ٹرانسجینڈر ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں اتنی معلومات نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی کوئی ایک ورائٹی نہیں ہے. دیکھیں, ایک جینڈر ہے میل, ایک جینڈر ہے فیمیل ہے. اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر نہ وہ میل ہے نہ فیمیل ہے تو وہ سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے. اگر کسی کے اندر مائنر سی پرابلم ہے, وہ دیکھنے میں بظاہر فیمیل ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا بہت کوئی ڈیفیکٹ ہے, تو وہ فیمیل تو بچے پیدا کر سکتی ہیں. وہ ٹرانسجینڈر جو ہے علاج سے پریگننسی کی طرف آ جاتا ہے. لیکن اگر ایک ٹرانسجینڈر ایسا ہے جس میں میل کے فیچرز زیادہ ہیں تو پھر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. اس کو پھر ہم میل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ دے کے وہ جو میل کی طرف اس کو لے کے جائیں گے, تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کے آرگنز ہیں, جینیٹل آرگنز, ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, کیا اس کے سپرم بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. تو کچھ ایسے ہیں جو علاج کے بعد جن کو ہم نارمل کر سکتے ہیں, فرٹیلیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ہم نارمل کر سکتے ہیں.
چاہے وہ فیمیل ٹرانسجنڈر ہے چاہے وہ میل ٹرانسجنڈر. کچھ ایسے کیٹیگری ہے جس میں علاج کے باوجود بھی ہم ان کی کوئی خاص ہیلپ نہیں کر سکتے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا پرابلم کیا ہے اور پھر کتنے علاج کے بعد کامیابی کے امکانات کیا ہیں اور کتنی کامیابی ہوئی ہے. تو وہ سر جو ایک اور جو پچھلے کچھ سالوں سے ویسٹ میں امریکہ میں چلی کہ جی ایک بچہ جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے جینڈر جو مرضی اسائن کر لے. وہ پیدا تو بیٹی ہوئی ہے لیکن وہ بیٹا بننا چاہے, یا اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹی بننا چاہے. میرا اپنا خیال یہ ہے ایک تو یہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیسے لیگلائز ہو گیا یا کیسے یہ ہو گیا. میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ایز اے ڈاکٹر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, یا اگر ممکن بھی ہوگا تو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اتنے مراحل اور آپریشن چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنے آپریشنز کرنا. کہ پاکستان میں بھی ایسی مثالیں پائی گئی؟ پاکستان میں میرا نہیں خیال, میری اس میں نالج بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیا گیا ہو. ٹرانسجنڈر کا کیا جانا اور چیز ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر ٹرانسجنڈر ہے تو اس کا اگر ڈاکٹر علاج کر رہا ہے وہ تو بالکل 100% جائز ہے, ایتھیکلی بھی جائز ہے, ہمارے قانون کے اندر بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی فیمیل پیدا ہوئی ہے, اگر ہم نے کروموسومز ٹیسٹ کیے ہیں اور وہ فیمیل کے کروموسومز ہیں اور اس فیمیل کی حوالے سے کچھ ڈیفیشنسی ہے تو اس کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہارمون سے دور کی گئی, چاہے وہ ٹیبلٹ سے دور کی گئی, یا چاہے کوئی مائنر آپریشن سے, وہ تو بالکل جائز ہے. صحیح. تو اسی طرح فیمیل کی کہ اگر کوئی جو اس کا جینیٹیکلی وہ فیمیل ہے, ہم نے کروموسوم چیک کی ہے وہ فیمیل ہے, لیکن اس کی فیمیل کے حوالے سے کچھ ڈیفیشنسی ہے, کوئی صحیح طریقے سے بریسٹ ڈیولپ نہیں ہوئی یا ایکسٹرنل جینیٹک ڈیولپ نہیں ہوا ہے, تو ان کا علاج کرنا تو بالکل جائز ہے اور ایتھیکلی کریکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ ٹوٹلی اپنی جینڈر کو چینج کرنا, یہ پاکستان میں میرے خیال میں کوئی نہیں ہوا, میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. جو آپ بتا رہے ہیں ٹرانسجنڈرز کی میں نے بھی بات, وہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہوا ہوگا, وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا آئی وی ایف کی سٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ اگر سٹیجز ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو بتائیے گا کتنا عرصے کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں کب کس عمر میں جو ہے وہ آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا چاہیے اور کتنی عمر تک یہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے؟ ایک ہے آئی وی ایف اور ایک ہے ایکسی. ایکسی زیادہ تر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے کہ جس میں میل کا پرابلم ہے, سپرم کا اگر پرابلم ہو تو ایکسی بھی بیسیکلی آئی وی ایف کی ایک فارم ہے. تو لیکن اسپیسیفکلی اگر دیکھیں تو ایکسی جو ہے وہ میل کے لیے کیا جاتا ہے, جس میں ہم ایگ جب نکالتے ہیں تو مائکروسکوپیکلی ایک سپرم کو لے کے ایگ کے اندر انجیکٹ کر دیں گے تو وہ ایکسی بن جائے گا. تو پھر ہے پی جی ڈی, وہ بھی آئی وی ایف کی ایک ایڈوانس فارم ہے جس میں ہم ایمبریوز کو ٹیسٹ کر کے اندر رکھتے ہیں, کہ ان کے جینیٹیکلی کروموسومز کے ٹیسٹ کر کے ہم اندر رکھتے ہیں. تو علاج کتنا عرصے تک ہے؟ تقریباً 3 ہفتے کا علاج ہے. اگر فرسٹ ڈے آف دی مینسز سے علاج شروع کریں, عام طور پہ مینسز کے ساتھ ہی اس کا علاج شروع ہوتا ہے, 3 ہفتے میں علاج, یعنی 3 ہفتے میں ایمبریو بنا کے ہم عورت کے اندر ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں عام طور پہ. سر 3 ہفتے میں وہ 5 پن کی بیماری سے چھٹکارا پا جائیں گے؟ جی, ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. سکسیس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. بانجھ سے چھٹکارا تب ہوگا اگر یہ علاج کامیاب ہو گیا. کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ 40% سے لے کے 70% کے درمیان ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت کس ایج میں آئی اور ان کی پریویس ہسٹری وغیرہ کیا ہے. تو اگر خدا کرے کہ وہ انہوں نے علاج کروایا اور کنسیپشن یعنی پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانجھ پن سے وہ ان کا چھٹکارا ہو گیا. جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کیا آنے والی ٹیکنالوجی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آئی وی ایف سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, کیا یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بیبی بوائے؟ جی, آئی وی ایف کے اندر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کو بیبی بوائے چاہیے تو بیبی بوائے کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو بیبی گرل چاہیے تو بیبی گرل کے لیے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو کافی حد تک جو ہے نیئرلی 100% اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے کہ آپ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں پہلے اور آپ کے بیٹے کی خواہش ہے تو بیٹے کا علاج اگر آئی وی ایف کے تھرو, جس کو ہم پی جی ڈی کہتے ہیں, وہ کروائیں تو یہ علاج ممکن ہے اور کافی سکسیزفل ہے. بانجھ پن کی جو بیماری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے فیمیلز میں اور میلز میں؟ دیکھیں, میل کے اندر جو اسموکنگ ہے یہ بہت افیکٹ کرتی ہے. اگر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہے اور وہ اسموکنگ کرتا ہے, اس کو ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز ہے, تو اس کو علاج کرنا چاہیے. وزن زیادہ ہے تو وزن کم ہونا چاہیے,
اور اسموکنگ اگر ہو رہی ہے تو اسموکنگ جو ہے مکمل بند کر دیں. اگر وہ الکوہل لے رہے ہیں تو الکوہل بھی بند کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں سپرم کے اوپر اور بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں. ایک اور وجہ جو ہے وہ میل کے اندر بھی ہے اور فیمیل کے اندر بھی ہے. اس کو ہم ڈاکٹر صاحبان یا ایون گائنیکولوجسٹ کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ یہ چلو جی یہ تو ہر ایک بندے میں ہوتی ہی ہے. وہ ہے سٹریس بھی افیکٹ کرتی ہے اور سٹریس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر بہت انگزائٹی یا سٹریس میں مبتلا ہے کپل تو پہلے سٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ لینی چاہیے. اور اینگر مینجمنٹ کا جو طریقہ ہے کسی سائیکالوجسٹ سے سائیکو تھراپسٹ سے وہ علاج کروا کے تو وہ علاج کروائیں تو سکسیس بہتر ہوگی. انگزائٹی اور سٹریس سے بھی پریگننسی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. مرد حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہوپ فلی وہ ٹھیک آئے گا, لیکن کوئی پرابلم آ بھی گیا تو میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا علاج آج کل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ٹیسٹ کروانے سے مت گھبرائیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں گھبراتے کہ کوئی فالٹ آ گیا تو شاید کوئی ایک اسٹگما ہو جائے گا, سوسائٹی کے اندر میری بدنامی ہو جائے گی. کوئی بدنامی نہیں ہوگی, ہر چیز کا علاج موجود ہے. آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, اس کا ہم علاج کریں گے اور میرا خیال میں 80% 90% کیسز میں ہم ان کا سکسیزفل علاج کر سکتے ہیں. تو ٹیسٹ سے مت گھبرائیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح بانجھ پن کی بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے, علاج کی کتنی ضرورت ہے, اور خصوصاً جو یہاں پر تذکرہ کریں گے مرد حضرات کے حوالے سے کہ اس چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا علاج کروانے کی کوشش کریں, اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اصل بیماری کی وجہ کیا ہے, تاکہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ علاج کیا جا سکے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.